عقیدہ توحید فرض ہے، واجب ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اس کی پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے، عبادت کے لیے اور میری عبادت کے لیے، دو چیزیں، یہ خالی عبادت نہیں، ورنہ عبادت مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، لات و منات و عزا کی، وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے، وہ عبادت شرک پر قائم تھی، عدم توحید پر قائم تھی، اور جو عبادت قابل قبول ہے اس کی اساس توحید باری تعالی، لیعبدونی، کسرہ ہے نون کے نیچے، میری عبادت کرے، یعنی دو چیزیں واضح ہو رہی ہیں، عبادت کرے اور میری عبادت کرے۔ اب یہ ہم سب کی تخلیق کا مقصد ہے، اللہ پاک نے بیان کی، کتنا موقت یہ مقصد ہے، ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، ہمارا سانس آنا جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد سانس لینا ہے، یعنی سانس آئے یا نہ آئے، ہمیں کھانا بھی چاہیے، مگر یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کھانا کھانا، نہیں، کھانا ملے نہ ملے، پانی ملے نہ ملے، امن ملے نہ ملے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میری عبادت مقصود ہے، تمہاری تخلیق کا مقصد یہ ضروری ہے، باقی چیزیں موجود ہوں نہ ہوں، حاصل ہوں نہ ہوں، سانس آئے نہ آئے، کھانا ملے نہ ملے، پانی ملے نہ ملے، گزارا ہو سکتا، لیکن یاد رکھو توحید کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت بھی میری۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اس کی بہت سی تعریفیں کی گئیں، لیکن ایک تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بڑی معروف اور بڑی مقبول تعریف ہے، وہ آپ سن لیجیے۔ العبادت اسم جامع، العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه۔ العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه۔ عبادت ایک بڑا جامع نام ہے، بڑا جامع لفظ ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے عبادت وہ لفظ ہے جو پورے دین کا محور، پورے دین کی بنیاد، ایک بڑا جامع نام، لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال۔ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالی پسند فرماتا ہے اور محبت فرماتا ہے جس قول سے، جس بات سے، جو بات کہنی اللہ کو پسند ہے، جس میں اللہ کی رضا ہے، وہ بات کہنا عبادت ہے، اور وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ عمل کرنا عبادت ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ ظاہری عمل کیا ہے؟ جو لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، جیسے نماز ہے، حج ہے۔ باطنی عمل کیا ہے؟ دل کے اعمال، اخلاص ہے، التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، یہ باطنی عبادت ہے۔ تو ان سارے امور میں جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ عبادت ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہم نے اپنی زبان سے کیا کہنا ہے؟ وہ بات جو اللہ کو پسند ہے۔ کیوں؟ ہمارا مقصد تخلیق اس کی عبادت ہے۔ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، یہ نہیں کہ جو چاہے کہتے پھریں۔ دیکھو شریعت کتنا آپ کا میدان محدود کر رہی ہے۔ اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے، جو چاہے کرتا پھر، لیکن مومن یہاں مقید ہو کر رہتا ہے۔ آپ زبان آپ کی اپنی ہے، مگر اس کے آپ مالک نہیں ہیں، مالک اللہ ہے۔ اس زبان کا تصرف آپ نے اللہ کی رضا کے تحت کرنا، اس سے کیا کہنا ہے، کیا بولنا ہے، جو بول اللہ کو پسند ہے، یہ عبادت۔ اب غیبت اللہ کو پسند ہے؟ نہیں، یہ نہیں کرنی، یہ عبادت نہیں۔ نمیمہ، چغلی، بہتان ترادی، دروغ گوئی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان سارے امور میں زبان کو بند رکھو، یہ بند رکھنا عبادت ہے، اور یہ بولنا معصیت ہے۔ کیا بولنا ہے؟ جو بول اللہ کو پسند۔ اس لیے ہم نے قدر تفصیل عرض کر دی تاکہ عبادت کی جامعیت آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ دیکھیں اگر کوئی بول آپ
اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف بول دیں، اس کا کیا نقصان ہو سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان العبد لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی لا یبقى بینہ وبینہا الا شبرا. ایک شخص جنت والے عمل کرتا ہے اتنے زیادہ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی بچتا، صرف ایک بالشت. ثم يتكلم بكلمة تهوي به في نار جہنم 70 خریفا. اتنا قریب پہنچ کر اپنی زبان سے ایک بول ایسا بولتا ہے کہ وہ ایک ہی بول اس کو جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دے. پھر کیا اس سے ثابت ہوا کہ کیا ہم اپنی زبان کے استعمال میں خود مختار ہیں، یا زبان کے استعمال میں ہم پر عبادت کی پابندی ہے؟ پابندی. اس سے کیا بولنا ہے؟ جو بول اللہ کی رضا میں، جو اللہ کو پسند ہے، جو بڑا کارگر بول ہو. یہ باتیں بعض اوقات قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی. ایک مثال دیتا ہوں آپ. محدث اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ تعالی تشریف فرماتے، ان کے سامنے ان کے شاگرد بیٹھے ہیں. ان میں سے ایک شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اسحاق بن راہوے نے کہا کہ کاش کوئی ایسا شخص پیدا ہو جو ایک کام کر جائے. وہ کام کیا ہے؟ ایک کتاب لکھے جو صرف صحیح حدیثوں پر مشتمل ہو، صرف صحیح حدیثوں پر. یہ ایک چھوٹا سا کلمہ، ایک زبان کا بول تھا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ وَقَرَ ذَلِكَ فِي قَلْبِي، یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، یہ کام میں کروں. اور اللہ نے توفیق دی. مشاورت کس کی تھی؟ راستہ کس نے دکھایا؟ صرف زبان کا ایک بول، کتاب تیار ہو گئی. اب الدال علی الخیر کفاعلہ، جو خیر کی رہنمائی کرے وہ اس خیر کو کرنے جیسے والا ہے. جیسے ایک شخص وہ کام کرتا ہے جو اس کو اجر ملتا ہے، جو اس کی رہنمائی کرتا ہے اس کو بھی اس کے برابر اجر ملتا ہے. تو ایک ہی بول کہاں سے کہاں لے گیا. تو یہ ہے زبان کا اچھا استعمال، یہ عبادت ہے. تو اس کو عبادت قرار دے کر سوچ کر بولو کیا بولنا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ خصلتان ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان. دو خصلتیں پشت پر ہلکی، یعنی کرنا آسان ہے، مگر جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے میزان میں بڑی بھاری ہوں گی. دو خصلتیں کرنے میں آسان ہے، مگر اللہ کے میزان میں وہ نیکی بہت بھاری ہوں گی. وہ کیا ہے؟ طول الصمت والخلق الحسن. ایک لمبی خاموشی، انسان کم بولے اور زیادہ خاموش رہے. یہ کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں، مگر یہ نیکی حالانکہ خاموش ہے. بولنا عمل ہے، خاموشی عمل نہیں. مگر شریعت میں یہ خاموشی اتنی پسندیدہ ہے کہ ایسے انسان کی یہ خاموشی اللہ کے میزان میں بڑی بھاری ہوگی. اور دوسرا والخلق الحسن، اچھے اخلاق. اچھے اخلاق اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن. اللہ کے میزان میں سب سے بھاری عمل اچھے اخلاق. تو شیخ الاسلام کی تعریف کی وضاحت ہم نے کر دی. اور پھر اس کے بعد اعمال، خواہ وہ ظاہری یا باطنی، یہ اعمال بھی اللہ کی رضا کے تحت، یہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوا کہ اللہ کی رضا ہم کیسے جانیں؟ ہم کیسے جانیں کہ اللہ تعالیٰ کس عمل سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے؟ ہم کیسے جانیں؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ پاک نے دکھا دیا اور بتا دیا. اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. یہ اللہ کا دکھایا ہوا راستہ. تو اللہ کی رضا ہم کیسے معلوم کریں؟ اللہ کے نبی کے ذریعے. اللہ راضی ہو جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیغمبر کہہ دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے. اگر یہ اتباع کر لو گے تو یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا. تو عبادت کس چیز کا نام ہے؟ ہر وہ قول جو اللہ کو پسند ہے، ہر وہ عمل جو اللہ کو
پسند ہے، خواب عمل ظاہری ہو یا عمل باطنی۔ تو گویا ہر قول پر، ہر عمل پر ایک ہی ٹھپا ہو، اور وہ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا ہو۔ اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہی در حقیقت اللہ کی رضا ہے، اس اتباع ہی میں اللہ تعالیٰ کی محبت پوشیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ مقصد تخلیق ہے جس سے فرضیت ظاہر ہو رہی، واضح ہو رہی، اور کوئی مقصد نہیں۔ حالانکہ اس سے بڑے جو ہیں وہ مقاصد انسان کے سامنے آتے ہیں، کھانا پینا، مزدوری کرنا، کاروبار کرنا، سانس لینا، سانس روکنا، یہ سارے مقاصد، مگر اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہیں، ان سب کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن جو مقصد تخلیق توحید ہے، میری عبادت ہے، اس کے بغیر تمہارا کوئی گزارا نہیں، کوئی گزارا نہیں۔ کیوں؟ اگر توحید نہیں ہوگی، کوئی خلل ہوگا، کوئی اضطراب ہوگا، تو دائمی جہنم کا عذاب برداشت کر لو گے، جہنم کا دائمی عذاب۔ وما هم بخارجین من النار، کون برداشت کرے؟ فرمایا کہ نارکم هذه جزء من 70 جزء من نار جہنم، یہ دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم۔ دنیا کی آگ کو چھو کر دیکھ لو، جہنم کی آگ کا اندازہ ہو جائے گا۔ بعض سلف صالحین لوہار کی پھٹی کے پاس جا کر بیٹھتے اور لوہا گرم ہوتے ہوئے دیکھتے، جو لوہا سرخ ہو جاتا اور پگھلنے لگتا تو غش کھا کر گر جاتا کہ جہنم کی آگ کیسی ہو۔ اشتقت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا، جہنم نے اللہ کے دربار میں شکوہ دائر کیا کہ یا اللہ میرے اندر اتنی تیزی، میری آگ مجھے کھا رہی، میری آگ مجھے کھا رہی۔ بتاؤ پھر توحید کے بغیر گزارا ہے؟ وما هم بخارجین من النار، شرک کرنے والے کبھی جہنم سے نہیں نکل سکے، ایک دائمی عذاب، کتنا تکلیف دے عذاب۔ تو اللہ کے بندو، توحید اور اس کا فہم، اس کا اختیار کرنا اور قبول کرنا، اس کا اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔